ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے دلائل و براہین کے ساتھ غالب رہے گا۔ وہ جماعت ہمیشہ دلائل و براہین کے ساتھ وہ غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے لوگ ان کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے کہا کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر اس سے مراد اصحاب الحدیث نہ ہو تو میں نہیں جانتا کہ اس سے مراد اور کون لوگ ہیں۔ تو ایک جماعت جو کہ اہل حدیث جماعت، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور الحمدللہ یہ جماعت اہل حدیث ہمیشہ حق پر قائم تھی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، جس دن ہم ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ان کے پیشوا کے ساتھ ہم انہیں بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا ان کے امام کے ساتھ۔ امام کی تفسیر میں ائمہ تفسیر نے اختلاف کیا، اس سے ایک مراد یہ بھی لیا، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا کہ سلف صالحین نے کہا ہے، سلف صالحین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں اہل حدیث کی شرف ہے، اہل حدیث کے غرور کی بات ہے، ان کے شرف کی بات ہے، ان کی عزت کی بات ہے، اس میں بڑا مقام ہے ان کا، اس لیے کہ ان کے امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام نے جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو قیامت کے دن جمع کرے گا، بلائے گا، ان لوگوں کے ساتھ بلائے گا، ان جماعتوں کو جن کی انہوں نے اقتدا کی ہوگی۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے جنس کا منہج یہ ہے کہ دین دو بنیادی اصولوں کا نام ہے، ایک یہ کہ عبادت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور اگر عبادت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا، نعرہ لگایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، چاہے وہ پیر ہو یا بزرگ ہو یا قبر ہو یا کوئی پتھر ہو یا کوئی مورتی ہو یا درخت ہو، کوئی بھی، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہے، معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اہل حدیث نے توحید سکھلایا، توحید ربوبیت بتلایا، توحید الوہیت لوگوں کو سکھلایا، توحید اسماء و صفات سکھلایا۔ میرے بھائی، یہ حنفی، مالکی، شافعی، یہ بہت بات کی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں کیا یہ حنفی، شافعی، مالکی تھے؟ نہیں تھے۔ انہوں نے کس کی اقتدا کی؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور سن 40 ہجری میں ختم ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن
93 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً 163 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 163 ہجری، 150، 93 ہجری، 80 ہجری، یہ سب بات کی چیز ہے، اہل حدیث بہت پہلے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ الحمدللہ اہل حدیث میں تعزیہ نہیں ہے، قبر پرستی نہیں ہے، مزار پرستی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بھی مزار پرستی اور قبر پرستی نہیں تھی۔ اہل حدیث میں بزرگ پرستی نہیں ہے، بزرگ کو نہیں چومتے، اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے یہاں بھی یہ چیز موجود نہیں تھی۔ اہل حدیث قبر کا طواف نہیں کرتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی قبر کا طواف نہیں کرتے تھے۔ اہل حدیث قرآن خوانی، میلاد نہیں کرتے، حلالہ کو جائز تصور نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ اہل حدیث 12 ربیع الاول کے دن جشن نہیں مناتے، ریلی نہیں نکالتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا، اس کی ریلی نہیں نکالی۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو بدعات سے سخت نفرت کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کی پیروی کو ہی اپنے لیے صحیح طریقہ سمجھتا ہے۔ اہل حدیث کہیے، اہل السنہ کہیے، سلفی کہیے، بس معنی درست ہونی چاہیے۔ جس کی طرف محمدی کہیے، نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے۔ نسبت اگر غیر کی طرف ہو گئی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بریلوی امام احمد رضا خان، نسبت کس کی طرف ہے؟ احمد رضا خان کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں ہے۔ فرقہ دیوبندی سن 1867 عیسوی میں دیوبند مدرسہ کا آغاز ہوا۔ دیوبندی کی شروعات کب سے؟ اہل حدیث تو شروع سے ہے، جب سے حدیث ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے۔ دیوبندی کی شروعات کب سے ہوئی؟ فرقہ دیوبندی کی سن 1867 عیسوی سے، جب سے مدرسہ دیوبند کا آغاز ہوا۔ اور فرقہ بریلوی کے بانی احمد رضا خان سن 1856 ہجری میں تو پیدائش ہی ہوئی۔ یہ سب بہت بات کی چیز ہے۔ یہ بریلوی، قادری، مرزائی، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، وارسی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب نہیں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کلہم فی النار، یہ سب خرافات کرنے والے، بدعات کرنے والے یہ ضرور سزا پائیں گے، گناہ کرنے والے ضرور سزا پائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ لیکن اس سے آپ یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیں، نماز ہی نہیں پڑھتے اور حدیث و قرآن پر عمل ہی نہیں کرتے تو پھر آپ ایک دم معاف، ایسا نہیں۔ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کیسے ہے، اہل حدیث میں بہت سارے گناہگار لوگ ہیں، اہل حدیث غلط، لوگوں کو نہیں دیکھا جائے، پھر تو یہ کہا جائے گا کہ اسلام مذہب غلط۔ نہیں، اسلام مذہب کو دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کو دیکھیے۔
اہل حدیث کو دیکھنا ہے قرآن و حدیث کو دیکھیے. اہل حدیث قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، جو بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اہل حدیث حضرات ہوں گے وہ سب کے سب جنتی. اور یہی قول تھا ائمہ اربعہ کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ اگر میری بات قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہوئی ہو تو میری بات کو نہ لیا کرو. کسی کے لیے حلال ہی نہیں کہ میری بات کو لے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا. من این اخذنا، انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ ہم نے اس فتویٰ کو کہاں سے لیا ہے، جان نہیں رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ میری اس بات کو مانے. تو یہ جو ائمہ اربعہ تھے یہ سب اہل حدیث تھے. بعد میں جو دھیرے دھیرے گمراہی بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، تو دھیرے دھیرے تقلید کی جڑ مضبوط ہوتی گئی اور یہ سارے فرقے ہو گئے. تو یہ سب گناہ کے کام ہیں. حق پرستی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور قرآن و حدیث پر مضبوطی سے عمل کرے. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن وقت کی کمی ہے. میرے بھائی، محدثین کرام نے حدیث میں، صحیح حدیث میں، ضعیف حدیث میں فرق کیا ہے. کہا صحیح حدیث، ضعیف حدیث، یہ ضروری تھا فرق کرنا. ایسے ہی یہ فرق کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، شافعی ہے، لیکن یہ اہل حدیث ہے جو کہ اس طرح کی خرافات کو نہیں مانتا. ویسے ہی محدثین نے بھی فرق کیا کہ یہ حدیث صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، معضل ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، موقوف ہے، مرفوع ہے. یہ سارے جو نام ہیں یہ سب نام رکھے گئے. گویا اہل حدیث کا نہ غلط نہیں. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا اہل حدیث، اہل سنت، مسلمان اور مومن بنائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم.